ہمارے ہی ہر دل عزیز حضرت مولانا مولوی حافظ قاری قاضی عبدالرحیم صاحب گورنمنٹ قاضی بھی ہیں، دامت برکاتہم عمت فیوزہم، جو صرف ہم نے حافظ غیاث الدین صاحب صرف فون کر کے ان کو دعوت دی ہے۔ الحمدللہ ہماری چھوٹی سی دعوت کو حضرت محترم نے قبول کر کے ہمارے مدرسے شامیریہ کو آپ تشریف لائے۔ میں حضرت کا تھوڑی دیر تعریف بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت بہت نوجوان عالم دین اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو قرات کے معنی قرآن کریم کو بہت اچھی اور میٹھی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کا ان کو سب سے بڑا دین ہے کہ قرآن کریم کو بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر۔ کئی سال حضرت نے کڑبا کی مرکز میں بھی امامت کی، اس کے بعد میں کڑبے کے بازوسی کے دنیا کی مسجد میں امامت کرتے تھے، اب بھی انشاءاللہ وہی ہیں۔ الحمدللہ ان کا خاندان پورا علماء کا ہے، ان کے بھائی، بڑے بھائی، دوسرے بھائی پورے علماء کرام ہیں۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو، ہمارے مدرسے کے طلباء طالبات کو کچھ علم کے تعلق، اخلاق کے تعلق، علم دین کی کیا اہمیت ہے، اس پر چند نصیحتیں کریں گے، اس لیے حضرت کو دعوت دیا گیا۔ آپ تمام بچے بچیاں طلباء طالبات اطمینان سے آرام سے بیٹھیں، باتیں نہ کریں، بلکہ حضرت جو بھی نصیحت کرتے ہیں ان نصیحتوں کو سن کر عمل پیرا کریں۔ حضرت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم کو بھی تھوڑی نصیحت کریں، کیونکہ آپ بڑے ہیں اور علم میں بھی اور اسی طریقے سے ہر لائن سے بھی صف اول کے ہیں آپ، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کی مبارک نصیحتوں سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ میری مراد حضرت مولانا مولوی حافظ اور قاری عبدالرحیم صاحب گورنمنٹ قاضی کڑبا کو میں دعوت سخن دیتا ہوں، آپ کے مبارک نصیحتوں سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز طلباء و طالبات، آپ سب اللہ اور اس کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بعض طلباء طالبات معصوم بھی ہیں، جن کے ابھی دفتر میں نہ نیکی لکھی گئی ہے نہ گناہ، کوئی چیز ابھی آپ کے دفتر میں نہیں لکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ لوگ یہ بات کا وعدہ کرو کہ سب ادب کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور ادب صرف پیر کا ہاتھ کا نہیں ہوتا، ادب پورے جسم کا ہوتا ہے، ادب پورے جسم کا ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک بات ہے، ہمارے بڑے لکھتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
یعنی ادب کرنے والا طالب علم وہ آگے چل کر نصیب والا بنتا ہے، ادب نہیں کرنے والا طالب علم آگے چل کر وہ بد نصیب ہی بنتا ہے، اس کا مقدر کبھی چمکتا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اور ہم سب، ابھی جمعہ کا دن ہمارے سے گزر رہا ہے، آخری گھڑی ہے، تو ایک مرتبہ ہم سب بڑی عقیدت، بڑی محبت، بڑے پیار کے ساتھ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سن رہے ہیں اور جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں، یہ تصور خیال کر کے ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسکول کے اندر 11 سال سے 12 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ 11 سال یا 12 سال کا بچہ، ایسے اسکول کے اندر سب بیٹھے تھے، طلباء طالبات سب بیٹھ کے تھے، تو جو ٹیچر پڑھانے والے تھے، ڈیلی پڑھانے والے، انہوں موجود نہیں تھے اسکول میں، انہوں کہیں کسی تقاضے پر باہر جا کر دوسرے استاد کو یہاں پر چند گھنٹوں کے لیے بٹھا کر گئے تھے کہ آپ ذرا سنبھالیے بچوں کو۔ تو وہ استاد بچوں کو خاموش بٹھا کر ذرا توجہ کے ساتھ سنیں آپ لوگ، بڑی اہمیت کی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، کیا بیٹے اچھے طریقے سے سنو، اور سننے کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آیا ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھوں گا، اس کا جواب دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ؟ سب تیار رہو کہ ہم دیں گے، لیکن سب کو اٹھا کر تو پوچھتے نہیں، ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن جذبہ اور شوق ایسا ہونا کہ ہم سب تیار ہیں، کریں گے عمل انشاءاللہ، اور عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو استاد نے ایک بچے کو اٹھایا کہ وہ 12 سال کے 11 سال کے بچے کو اٹھایا کہ بیٹا تم اٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو میرا نام فلاں ہے۔ فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا پوچھے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ میں سب سے پہلے نبی کا ذکر خیر کرتا ہوں تاکہ ہمارے پر اللہ کی رحمت برسے اور آپ کے سینے میں اللہ کا وہ علم کا نور بھی آپ کے سینے میں ڈائریکٹ منتقل ہو۔ نبی کی رحمت کے بغیر کوئی علم حاصل کرا ہے نہ قیامت کے صبح تک کر سکتا ہے۔ نبی کی رحمت ضروری ہے اور نبی کا صدقہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ طالب علم سے پوچھے کہ بیٹا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ خاموش رہا، بولا نہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹا میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، تو نہیں بتا رہا، خاموش کھڑا ہو رہا۔ تو اس بچے نے پھر خاموش رہا، پھر خاموش رہا۔ ایسا 4 سے 5 6 7 مرتبہ پوچھنے کے بعد وہ جواب نہیں دیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا تجھے معلوم بھی ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اب بچہ جواب نہیں دیا تو پوچھنا چاہیے نا۔ تو اس طالب علم اس بچے نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ کیا نام ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے یہ نہیں بولا بچہ، ہاں مجھے معلوم ہے کہ کیا نام ہے۔ تو پھر جب معلوم ہے تو بتاتا کیوں نہیں؟ بچے سب پریشان، ذرا چلبلے بچے بھی رہتے ہیں تمہارے میں کون بھی چلبلے ہیں تھوڑے چہرے دیکھتے ہیں، سب بول دیتے ہیں، ہمیں بھی ہنسی ہے سوچ
وہاں سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں سب. کیا مولانا؟ صحیح بات. ڈائریکٹ یہاں آئے. تو بار بار اصرار کرے کہ بول بھی تجھے معلوم ہے. اب وہ نہیں بولنے گیا تو سختی کرے حضرت استاد. ارے بولنے میں تجھے کیا ہوا؟ غصہ کرے، سختی کرے. تو طالب علم نہیں بولا. اتنے میں انٹرویل کا وقت آیا. معلوم ہے، جانتے نا، تھوڑی دیر استراحت کے لیے ٹائم دیتے ہیں، طہارت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کھیلنے کے لیے تھوڑا وقت دیتے ہیں. تو وہ ٹائم ہو گیا تو بیل لگ گئی اسکول میں. تو گھنٹی لگنے کے بعد سارے بچے باہر جانے لگے. تو استاد بولے کہ دیکھ، تجھے نہیں بھولوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. انٹرویل کے بعد آنا اور تو ہمارے نبی کا نام بتانا. ذرا سختی کے لہجے میں بولے، غصے سے. ہاں ٹھیک ہے بول کے سارے بچے چلے گئے. باہر جانے کے بعد ٹائم 15-20 منٹ کا جو وقت تھا باہر انٹرویل کا ہو گیا. پھر بیل مارے، سارے بچے اندر آ گئے، استاد بھی آ گئے. اب کلاس شروع ہونا ہے. کلاس سب سے پہلے اسی بچے کے ساتھ شروع ہوئی. استاد نے نشان رکھ لیا تھا اس کو کہ اے بیٹا اٹھ. اللہ اکبر. تو بچہ کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد استاد پوچھے کہ بیٹا بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ فرمایا ہمارے پیارے آقا مدنی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے پیارے اور سچے رسول ہیں، جو ہم سب کے دلوں کا سکون ہے. بچہ کیا بتایا؟ نام پورا بتایا، ادب کے ساتھ بتایا، پیار کے ساتھ بتایا. استاد ٹھنڈے پڑ کے پوچھے کہ بیٹا یہ بات تو انٹرویل سے پہلے بھی بتا سکتا تھا، پہلے بھی بول سکتا تھا. جب تجھے معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو بتا بھی سکتا تھا، لیکن تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب آ کے کیوں بتا رہا ہے؟ سنتے ہیں آگے کا جملہ؟ بولو آپ لوگ سنتے ہیں؟ طالبات، آپ لوگوں کا دین کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے دین کو بلند کرنے کے لیے. عورت بچی ہم سمجھتے ہیں عورت بچی، لیکن آپ لوگوں کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے. بڑے اوصاف حمیدہ سے اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے، اگر تم لوگ سمجھ سکتے ہو تو. ورنہ نہیں تو پھر دین بگڑنا بھی آپ کے ذریعے سے دین بگڑنا بھی آپ کے ذریعے سے چھوٹا. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تو یہ بات پہلے بتا سکتا تھا جب تجھے نبی کا نام معلوم تھا. تو اس طالب علم نے بتایا کہ حضرت بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مانتا ہوں، سر آنکھوں پر ہے آپ کی بات، لیکن میری امی نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا جب بھی تو نبی کا نام لینا بے وضو نہیں لینا بلکہ وضو بنا کر لینا. وضو کے بغیر نبی کا نام نہیں لینا، وضو کے ساتھ نبی کا نام لینا. جب انٹرویل سے پہلے آپ مجھے اصرار کر رہے تھے، بھگا رہے تھے، منا رہے تھے کہ بیٹا بتا نبی کا نام کیا ہے، استاد محترم کیا کروں، میں مجبور تھا کہ اس وقت میں بے وضو تھا، مجھے وضو نہیں تھا. لیکن جب استراحت کا موقع ملا، انٹرویل کو میں گیا، تو میں نے فوراً جو ہے ضرورت سے فارغ ہو کر بہترین طریقے سے سنت کا پاس و لحاظ رکھ کر، سن رہے، سنت کا پاس و لحاظ رکھ کر
آپ بندیاں اللہ کی چنیدہ ہیں، آپ بندے اللہ کے چنیدہ ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندے بندیاں ہیں، تو خوش قسمت آپ طلبہ و طالبات ہیں. اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بولو الحمدللہ رب العالمین. بولو اللہ خوش ہو گیا، فرش پر میرے بندیاں میرے بندے میری تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تعریف کے لائق میں ہی ہوں. تعریف کے لائق کون ہے؟ میں ہی ہوں. میرے بندیاں، یہ معصوم کلیاں، یہ معصوم بچیاں اپنی تدولی معصومانہ زبان سے کہہ رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں. میرے بچوں طالبہ طالبات سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان معصوم زبانوں سے میرا نام لیا، میں تمہاری تو کر دوں گا مغفرت، بیٹھنے والے اساتذہ کی اور تمہارے والدین کی بھی مغفرت کرتا اللہ ضرور. اچھا، پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے مقدس ہیں. مقدس بولے تو پاک اور معصوم ہیں. اچھا، آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر روزانہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ پابندی سے آتے ہیں. دیکھو، پابندی سے آنے میں بہت بڑے فائدے ہیں. انشاءاللہ وقت باقی رہا تو بولوں گا. سب سے پہلی چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہوں کہ آپ لوگ اپنے اس علم حاصل کرنے کے جو مقام اللہ نے جو تم کو دینے والا ہے، اس کو کم تر مت سمجھیے. یہاں پہ آپ نورانی قاعدہ پڑھنے آ رہے ہیں، الحم پڑھنے آ رہے ہیں، اما بارہ پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن ناظرہ مکمل کیے. اور سنا کہ مولانا قاضی زاہد صاحب نے بتایا کہ طالبات میں الحمدللہ 4 سے 5 طالبات حفظ بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیب طالبات کوئی بھی نہیں الحمدللہ. یہ تمہارے ماں باپ کی، تمہارے اساتذہ کی، آپ لوگ جو ہے محنتوں کو رنگ لا رہے ہیں اور دونوں کی مغفرت کا ذریعہ بن رہے ہیں. اللہم اغفر لی ولوالدی ولاساتذتنا ولمشائخنا. اس کا ذریعہ اور اس کا مصداق بن رہے ہیں آپ لوگ. یہ معمولی بات نہیں. اچھا، جب آپ لوگ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے آتے ہیں بازار سے آتے ہیں؟ گھر سے آتے ہیں نا. اسکول سے گھر آتے ہیں، گھر سے پھر کہاں آتے ہیں بھائی؟ مدرسے سے آتے ہیں. اسکول پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ اچھا، آپ بھی پڑھتے ہیں نا؟ پڑھیے، اسکول کی تعلیم حاصل کیجیے. اچھا، اسکول سے گھر، گھر سے پھر مدرسے کو آ رہے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی، جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو بڑے اچھے انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں لینا. سرسری طور پر معمولی انسان کا نام لیا، سر کا نام ہمارے نبی کا کبھی بھی نہیں لینا. یہ بے ادبی ہے. اور جو نبی کی بے ادبی کرے گا وہ تو دنیا میں تو ہے ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہوگا. تو اللہ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طالب علم اور جو طالبات علم حاصل کرنے کی نیت سے مدرسے کو آتے ہیں، استاذ کے پاس آتے ہیں، معلمہ کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے آنے کے جو راستہ طے کر کے آتے ہیں، اللہ کی رحمت کے پاکیزہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے، یعنی تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پاکیزہ پروں کو بچھا دیتے ہیں. اپنے پاکیزہ پروں کو بچھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندی، اللہ کے بندے اللہ کے علم کو، نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے یہ گھر سے نکل رہے ہیں. لہذا ان کو اللہ نے مقدس جماعت کہا ہے، یعنی پاکیزہ لوگ. ہم لوگ، ہمیں کون پاکیزہ لوگ ہیں؟ کہاں کے پاکیزہ ہم؟ کیونکہ گندگی مجھ ہے، لیکن وہ ہماری ظاہری آنکھوں میں گندگی ہم کو ہماری نظر آئے گی، لیکن اللہ کی نظر میں ہم سب پاک ہیں. تو رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. کیا کرتی ہے بولو؟ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، معلوم جانتے سمندر
کیوں سب کو طہارت کا تقاضا ہے؟ طہارت آ رہا نہیں آتا تو نہیں، بلکہ شیطان لے کے آتا ہے، شیطان لے کے آتا ہے۔ تمہیں گیم کھیلنے بیٹھ جاؤ، موبائل فون میں گیم کھیلنے بیٹھو، گھر میں کس کے گھر میں ٹی وی ہے، ہاتھ اٹھاؤں کو سب معلوم ہو جاتا، ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ایک سیریل چل رہا ہے، تو جب تک وہ سیریل ختم نہیں ہوتا، جب تک ہمارا دل تو کیا ہماری آنکھ بھی پلک نہیں مارتی، پلک ماری رہے گا تو پھر وہ سین کٹا ہو جاتا۔ شیطان ہمیں ٹی وی کے سامنے اتنا دل لگا کر بٹھاتا ہے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ارادہ، ہماری سوچ، ہماری نیت، ہمارا جسم، ہمارا خیال پورا کا پورا اس کے اندر رکھ دیتا ہے، ہمارا پورا نیٹ ورک باڈی کا ٹی وی میں اندر رکھ دیتا ہے۔ جب ٹی وی بند ہوگی تو ہم اٹھیں گے، جب تک نہیں اٹھیں گے۔ لیکن دین کے کاموں میں، دین کے بیانوں میں، اجتماعات میں، مدرسے میں، مکتب میں پڑھنے کے لیے آئے، پڑھانے کے لیے آئے، شیطان اٹھا کے بھیجتا ہے، کیا سنتا صحیح کر بھیجا آتا ہے، چلو رے، ایک بار پیشاب کو بول کے، ایک بار پانی کو بول کے، ایک بار ادھر بول کے، ایک بار ادھر بول کے اٹھا کے بھیجتا۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ کیا ہے یہ چال؟ اندر چلا کے جال باہر بچھاتا ہوں، کیا مانا؟ چال اندر چلا کے جال باہر بچھاتا، اس کی چال میں چلن میں چل کو تمہیں گئے تو اس کی جال میں پھنس جاتی۔ اور اللہ نے فرمایا جو شیطان کی چال کو، چلن کو پہچان کر اس کے چلن میں چل لیا تو وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا، اور جو شیطان کے جال میں پھنس گیا وہ خدا کی جنت سے باہر ہو گیا۔ وہ بولو شیطان کے جال میں پھنسنا کی نہیں، خدا کی جنت میں داخل ہونا۔ ماشاء اللہ، آپ کی تعلیمات طلبا تو ماشاء اللہ ہے، حالانکہ ذرا سوالوں کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتا ہے، جمعہ کے بیانوں میں بڑے بڑے اپنا ہمارے سوالوں میں کیا جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ آپ کے بچے تو خدا کی جنت میں داخل ہونا پکا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی محنتوں کو، آپ کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما کر دونوں کو اللہ تعالیٰ، اور دونوں کے والدین کو، طرفین کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے، آمین۔ دل سے بولو آمین۔ اچھا، تو کون بچھاتے ہیں ہمارے پیروں کے نیچے؟ ارے بولو کیا بچھاتے ہیں؟ بولو پر، بچھانے والی ذات فرشتوں کی، اور کیا بچھائیں گے؟ پر۔ اور سمندر کے مچھلیاں بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بچی، یہ بچہ تیرا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کو جا رہے ہیں، تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، اور فرشتوں کی مقدس جماعت ہمارے حق میں اگر مغفرت کی دعا کر دیے تو پھر بیڑا پاک، کہ وہ تو فرشتے حرائم سے پاک ہیں۔ تو یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ ویسے تو دنیا کا بھی علم ہے، دین کا بھی ایک علم ہے، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا، دین کا علم بھی حاصل کرنا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ واٹس ایپ میں ہمیں بھی ایک پوسٹ دیکھے تھے تقریباً 4 سال 5 سال پہلے، ایک بچہ قرآن مجید کو جب مدرسے کو جاتا ہے، بچہ بچی قرآن سینے کو لگا کر جاتے ہیں، ایسے جاتے نا؟ نہیں، آپ لوگ کتابوں کا بستہ پیچھے رکھ لے کو جاتے ہیں پیٹھ کے اوپر۔ اسکول کو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ کے پیچھے کتابوں کی تھیلی رکھ لے کو جاتے ہیں۔ جب مدرسے کو آتے ہیں تو کیسے آتے بیٹے؟ ایسا، اور آنا بھی چاہیے۔ کتابوں کا ادب، جگہ کا ادب، استاذ کا ادب، علم کا ادب، ہر چیز کا، جس چیز پر ہم کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں، رحال، بینچ، ڈیسک، اس کا بھی ادب۔ جب اتنی ساری چیزوں کا ادب ہمارے اندر آئے گا تو ہم با ادب بنیں گے، اور با ادب بن گئے تو ہمارا نصیبہ کھل جائے گا۔ تو ہم اللہ کے کلام کو سینے سے لگا کر آتے ہیں جب مدرسے کو آتے ہیں، اور اسکول کو جاتے ہیں تو پیٹ
کے اوپر لے کے جاتے ہیں کتابوں کے تھیلی کو. اس کا مطلب کیا معلوم؟ جو کتابیں ہم پیٹھ پر رکھ کے جا رہے ہیں وہ قبر کے اوپر تک ہی کام آئیں گے. وہ پیٹھ تک آئیں گے, پیٹ میں نہیں آئیں گے. خبر کا دو چیزیں, ایک پیٹھ ہے ایک پیٹ ہے. اوپر جو نظر آ رہا وہ پیٹھ, اندر جو ہے وہ پیٹ. اور جو کتابیں ہم سینے سے لگا کے آ رہے ہیں مدرسے کو صبح و شام, یا ہاسٹل میں پڑھنے والے مدرسے کے اندر جو بھی طلبہ طالبات ہیں, یہ علم حقیقی معنوں میں ہماری خبر میں راحت اور سکون کا ذریعہ بن کر آئے گا. ہماری خبر کا نور کیا ہے بولو؟ علم ہے. ہماری خبر کے اندھیرے کا اجالا کیا ہے؟ یہی علم ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. یہی علم ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. اور یہی علم ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے. اسکول کا علم, اسکول کی تعلیم ہمیں ماں باپ کا تو دور کی بات, پڑھانے والے استاد کی تہذیب بھی نہیں سکھاتا. لیکن یہ علم, دین کا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں, اس کے اندر ماں باپ کا درجہ بتاتا ہے, استاذ کا درجہ یہ علم ہم کو بتاتا ہے, ماں کا درجہ بتاتے ہوئے علم ہمیں بتاتا ہے. اور حدیث نبوی ہے, پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات. پڑھے حدیث, پڑھے نہیں پڑھے؟ پڑھے نہ پورے پڑھے ہیں یہ بڑے حدیث. کیا اس کی معنی کیا ہے بولو؟ سبحان اللہ. کہاں ہے؟ کس کے ماں کے بولو؟ تمہارے اور میرے. تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے, میری ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ اسکول میں پڑھایا آپ کو نہیں, بلکہ یہاں مدرسے میں, مکتب میں آپ کو استاذ نے مشق کرایا, محنت کرایا, اور سینے کا علم آپ کے سینے میں منتقل کیا, سینہ بسینہ. تو تب چل کر ہم کو پتا چلا کہ ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دیا. اچھا, یہی علم ہم کو کیا سکھایا؟ باپ کا درجہ بتایا. کیا درجہ بتایا باپ کا؟ ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی, مولانا بچہ جو یاسر جو قرآن پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کا نام لیا اور بتایا کہ اس میں 7 آیتیں ہیں. ایسا یہ بہت اچھا طریقہ ہے, اچھی ترتیب ہے. اساتذہ کی بہترین ترتیب ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ معمولی لوگ الحم کا سورہ شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, الحم کا سورہ شروع کرتے ہیں, اس میں کتنی آیتیں ہیں کیا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا. دل خوش ہوا میرا, جزاکم اللہ خیر. تو باپ کا درجہ یہ بتایا گیا. ہم جب بھی حدیث پڑھیں گے تو نبی کا نام لیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ, کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دیا ہے. تو پھر جنت ہے تو دروازہ بھی رہنا نا. ابھی تو اتنا بڑا مدرسہ ہے, مدرسے کے 2 دروازے ہیں, ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے. دروازہ ہے نہیں ہے, گھر بنا لیے, دروازہ نہیں ہے تو جا سکتے اندر؟ بولو پوچھو. گھر تو بنا لیے زبردست 50 لاکھ کا, دروازہ نہیں بنا ہے, جا سکتے کیا بولو؟ نہیں جا سکتے. گھر بھی بنانا ہے, دروازہ بھی بنانا ہے. تو گھر جنت ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھا. گھر کا یعنی جنت کا دروازہ اوسط, بیچ کا دروازہ تمہارا باپ ہے. تو ماں کا مقام ہمیں کہاں معلوم ہوا؟ مدرسے میں. باپ کا درجہ ہمیں کہاں معلوم ہوا؟ مدرسے میں. اچھا, استاذ کا درجہ, استاذ کا درجہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استاذ کے تعلق سے, پڑھنے اور پڑھانے والوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ سب سے اعلیٰ, ارفع, افضل, بہتر مقام والے, مرتبے والے, درجے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. پڑھنے میں آپ لوگ آئے, پڑھانے میں اساتذہ آ گئے. تو سب
کہاں معلوم ہو رہا ہم کو یہ ساری چیزیں؟ مدرسے میں معلوم ہو رہی ہیں. خبر جنت کا باغ یہ ہے یا نہیں تو جہنم کا گڑھا ہے، یہ کہاں معلوم ہو رہا ہے ہم کو؟ مدرسے میں. اچھے اخلاق کے ساتھ ہمارے سے جو چھوٹے ہیں ان کو اچھی شفقت کے ساتھ بات کرنا، ہمارے سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا، ماں کی خدمت کرنا، باپ کی بات ماننا، یہ ساری چیزیں مدرسے میں ہی سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کہیں یہ تعلیم نہیں ملتی. تو کریں گے انشاءاللہ. کیا بات کا انشاءاللہ بول رہے ہیں؟ کس چیز کا بول رہے ہیں؟ کیا کریں گے؟ میں نے صرف کہا کہ کریں گے. کیا کریں گے نہیں پوچھا. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ انشاءاللہ بول دیا. اللہ چاہے تو کریں گے. ضرور اللہ چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی چاہت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. لیکن کریں گے کیا بھی نہیں. حضرت آپ چھوڑ ڈالے تو ان کو بھاگتی ہے. میں گھر ہوتا تھا. کیا قرآن سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. یہی نیت کر کے آج اٹھنا ہے. قرآن سیکھنا بھی ہے اور تجوید کے ساتھ. ماشاءاللہ یہاں تو قاعدوں تختیوں کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. الحمدللہ خوشی کی بات. یہ بیسکلی ہمارے فاؤنڈیشن ہے قرآن کا. اس کو ہم معمولی نہیں سمجھنا. تختیوں کو جو نورانی قاعدے میں جو تختیاں ہیں یہی ہمارے بیسکلی فاؤنڈیشن ہے. مضبوط پلرز ہیں ہمارے سلاف کے لیے. یہ پلرز ہمارے مضبوط ہو گئے نا، اوپر پڑنے والا سلاف بھی اس کے اوپر صحیح طریقے سے ٹھہر سکتا. اگر یہ پلر ہمارے کمزور ہو گئے نا تو پھر سلاف کمزور پڑ جاتا، آگے تک نہیں رہ سکتا، زیادہ عمر نہیں رہ سکتی. بہت خوشی کی بات ہے. تجوید کے ساتھ آپ لوگ قرآن پڑھو. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں وہ مزہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ مزمل کے اندر 29 پارے میں ایک سورہ ہے سورہ مزمل. پیارے نبی نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف کہ حروف کو صحیح ادا کرو تجوید کے ساتھ. جس طرح وہ حرف کا حق ہے اس حرف کے ساتھ تم ادا کرو، پڑھو، سیکھو، مشق کرو، محنت کرو. اور وقتوں کو پہچانا، کہاں ٹھہرنا، کہاں ٹھہر سکتی، کہاں نہیں ٹھہر سکتے، کہاں ٹھہرے تو پھر کیسا پڑھنا، پیچھے کی آیت سے کیسے ملا کے پڑھنا، پھر سانس ٹوٹ گئی تو پھر کیسے اس حرف کو آگے چلنا. تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تجوید کے ساتھ پڑھے تو بہترین انداز میں جس طرح قرآن کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. اور وہ پڑھنا کیسے آئے گا؟ استاد کے پاس ادب کے ساتھ علم حاصل کرنے سے آتا ہے. بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا. گرو لینی ودیا گڈی ودیا، تیلگو میں ایک بات ہے. یعنی استاد نہیں سو پڑھی ہندی پڑھی کرتے، راستہ بتاتے نہیں. 2 ہم نکل گئے، ہمارا راستہ دکھتا ہم نا. تو یہ استاد جو ہماری محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی طرح. اب یہ ہماری آنکھ ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے نہیں ہے، آنکھوں کا ادب کرنا ضروری ہے نہیں ہے. آنکھوں میں سویا لے چبھ لیتے ہیں ہمیں. بولو یہ گرم گرم چائے آنکھوں میں ڈال دیتے. ٹھنڈی کرو. اچھا جذرا کیا تو کر لیتے ہیں، ادب کرتے نا اس کا. ہمیں کیا تو دھول کچرا آ رہا بولے تو پہلے کیا کرتے ہیں ہمیں ہنکیا کپڑا کرتا، ہنکیا میں جا کر ہنکیا خراب نہیں ہونا ہو. تو جو آنکھ تم کو روشنی کے ذریعے سے راستہ بتا رہی ہے، تم چل کے جا رہے، دوڑ کے جا رہے، بھاگ کے جا رہے، کالا گورا، دیوار، پتھر، گڑا، کیا چیز اچھا برا سب تمیز دے کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اساتذہ ہمارے آنکھوں کی طرح ہے. تو ان آنکھوں کا ادب بھی کرنا، ان آنکھوں کی حفاظت بھی کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے. جتنا استاد کا ادب کرو گے نا اتنا صحیح علم تم کو آئے گا. جی
اچھا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بولتا تھا میں؟ میرے کو ذرا بھولنے کی بیماری ہے ذرا ہے. بولو آپ لوگ یاد دلاؤ ذرا. کیا بولنا؟ استاذ ہماری دو آنکھوں کی طرح ہیں. جس طرح ہمارے آنکھوں کا ادب کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ آنکھ جو پیشانی پر اللہ نے لگائی ہے وہ آنکھ چلے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ آنکھ ہاتھ سے جانے نہ دے. کون سے؟ زور سے بولو, پیار سے بولو, محبت سے بولو. انشا بولو سنبھالنے کو بولتی ہیں. میں پوچھا تمہارا انکل کہاں ہے؟ یہاں ہے حضرت, سنبھالنے کو بولتی ہیں. یہاں ہے حضرت بولتی, وہ بھی انگلی ذرا دور رکھ کو بولتی, انگلی کہاں چھپ جاتی تھی بولتی. ہمارے استاذ محترم بولو, ہمارے استاذ محترم, یہ ادب ہے. حضرت 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 استاد جی پہلے 20-25 سال پہلے اسکولوں کے اندر آتے تھے ٹیچر اردو پڑھانے کے لیے. ہاں ان کو بھی استاد جی بولتے تھے, سار کون میں نہیں بولتے تھے, استاد جی. کتنا ادب کا نام ہے وہ. اب کیا بھی ادب نہیں, نہ استادوں میں ادب, نہ ٹیچروں میں ادب, نہ شاگردوں میں ادب. وہاں پر ادب تو سلیقہ تو یہاں سکھایا جاتا ہے. یہ ایک بات, استاذ کا ادب بہت ضروری ہے. طالبات و طلبا سنو کان کھول کے, بغیر استاذ کے ادب کے آپ کو علم اگرچہ مل بھی گیا, ولو بالفرض مل گیا سمجھو, زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں, اس کی عمر کم, ویلیڈیٹی نہیں. استاذ کے ادب کے بغیر جو علم تم لوگ حاصل کرتے ہو نا, علم تو مل گیا سمجھو, ویلیڈیٹی نہیں اس کی, زیادہ دن نہیں چلتا. علم حاصل کرنے کے 3 طریقوں سے علم آتا ہے. حمزہ بولے آپ کا نام, ادھر طرف دیکھو. میں آپ لوگوں کے چہروں کو بھی پڑھ لیتا ہوں, آپ لوگوں کے دلوں کو بھی پڑھ لیتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے. بولنا کون کتنا چالاک ہے, کتنا ذہین ہے, بولنا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب کے سب اللہ آپ کو یہاں سے جنگیت حافظ بنائے, مجبد حافظ بنائے, اور بہترین قاری قرآن بنائے, عالم باعمل بنائے, اور اللہ کو رضا کرنے والا علم حاصل کرنے والے بندیوں میں اللہ آپ کا شمار نصیب فرمائے. یہ علم ذہانت کے ذریعے سے آتا ہے. ذہن یعنی جس کا ذہن تیز رہتا انہیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, خالی وہ دیکھ لیا تو یاد ہو جاتا. یہ طریقہ علم حاصل کرنے کا عبادت کے ذریعے سے آتا ہے. یعنی جو بندہ بندی جتنی عبادت کرتے علم کا نور اس کے دل میں اتنا اترتا. یہ دونوں اپنی جگہ پر, لیکن یہ علم کا طریقہ حاصل کرنے کا یہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یہ اچھا دل میں رکھو آپ لوگ بات ہے. کیا فرمایا اللہ قرآن میں؟ بولو واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم اللہ کا تقوی حاصل کرو, اللہ تم کو علم کی دولت سے نوازے گا. تو کیا حاصل کرنا ہمیں؟ تقوی. تقوی بولے تو اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, آنکھوں کو گناہوں سے بچانا, ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا, پیروں کو گناہوں کی طرف چلنے سے بچانا, ارادوں کو گناہوں کی طرف سوچنے سے بچانا, نیت کو پاک کرنا, ذہن کو پاک, دل کو پاک, ارادے کو پاک, ہماری سوچ کو پاک, ہماری ہر چیز کو پاک رکھنا, اس کو بولتے ہیں تقویٰ, اللہ کا ڈر. آنکھوں کا گناہ کیا ہے؟ بد نظری کرنا, غیر محرم عورت کو مرد دیکھنا, یہ حرام ہے اسلام میں. یہ آنکھوں کا گناہ ہے. جب تک ہم آنکھوں کے گناہ سے نہیں بچتے علم کا نور نہیں آئے گا. علم الگ, علم کا نور الگ. سمجھ میں آئی بات؟ علم الگ, علم کا نور الگ. علم کے ساتھ علم کا نور مل گیا تو سونے کو سہاگا.
الحمدللہ بہت بڑی دولت مل گئی. تو علم کا نور آنکھوں کے گناہ سے بچنے کے بعد ملتا ہے. اللہ خاص دیتے ہیں واتقوا اللہ، میرا ڈر تمہارے دل میں رکھو، میرا خوف تمہارے دل میں رکھو. جہاں کہیں بھی تمہارا ارادہ غلط ہو رہا، اللہ کا ڈر دل میں رکھو کہ میں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گی. جس کو اللہ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس بندے اور بندی نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ڈری بندی ڈرا بندہ، کس کے سامنے کھڑے ہونے سے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. بولو ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ کب ہونا ہے؟ قیامت کے دن ضرور اللہ کے سامنے ہم سب کھڑے ہونا ہے، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی یہ اول درجے کا فرض ہے. اور جس کے یقین آخرت کے اوپر نہیں وہ ایمان والا نہیں. آمنت باللہ آتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، 7 چیزوں پر ایمان لانا. جس کا ایمان 7 چیزوں میں سے ایک کے اوپر بھی نہیں تو وہ ایمان والا نہیں، گیا ایمان سے. اور جو ایمان سے گیا تو وہ سیدھا جہنم میں گیا، دوسرا راستہ کوئی نہیں. تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ایک بات. اب میں آپس میں آپ لوگوں کے تعلقات کے تعلق سے بات کرتا ہوں. اکثر مکاتب میں، اسکولز میں، کالجز میں، مدرسوں میں سب سے بڑی غلطی بغیر احساس کے شیطان نے یہ کراتا ہے. بغیر احساس کے کرا دیتا ہے شیطان. کیا کراتا معلوم؟ ہمارے آپسی بھائی چارگی کو ختم کرتا. بھائی چارگی بولے تو ہم سب ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں. اب ایک مدرسہ ہے نا، ہم سب ایک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. تو ایک مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو مدرسے میں جب پڑھنے آتے ہیں تو یہاں صرف کتاب پڑھ کے نہیں جانا. آپ لوگ یہاں پر صرف کتاب پڑھ کے نہیں جانا، یہاں سے اخلاق بھی پڑھ کے جانا ہے، تہذیب بھی پڑھ کے جانا ہے، تمدن بھی پڑھ کے جانا ہے، کلچر بھی پڑھ کے جانا ہے. یہاں سے آپ لوگ کیا کیا پڑھنا ہے بولو؟ تہذیب، اخلاق، تمدن، کلچر. تمہاری لینگویج میں کلچر. اٹھنے کا طریقہ بھی یہیں سے سیکھنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیسا یہیں سے سیکھنا ہے، بولنے کا طریقہ کیا ہے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے کا طریقہ بھی کیا ہے یہ بھی سیکھنا پڑتا. دیکھنے کا، میں میری بہن کو میں کیسا دیکھوں، کیسی نگاہ سے دیکھوں، میں میرے بھائی کو کیسا دیکھوں، اس کا بھی طریقہ ہے. اور آپس میں ہمارے بھائی چارگی کو باقی رکھنا. ہمیں کیا ہوتا بولے تو اکثر بچے بچوں میں جب ایک دوسرے میں لڑی پڑ جاتی ہے، لڑی پڑنے کے بعد شیطان تو بھی ذرا پیچھے رہ جاتا ہے، شیطان سے بھی آگے ہم سکے. شیطان تو بھی ذرا پیچھے رہتا، شیطان سے بھی آگے ہمیں رکھے. شیطان بھی بولتا رہتا میں تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تمہیں میرے سے زیادہ بڑے شیطان نہیں ہو. کئی کو بولے تو انسان کی جو تمیز ہے، انسانیت جہاں سکھائی جاتی ہے وہاں پر ہم حیوانیت کے کام کرتے ہیں. کیا اب ایک بیگو بچی دوسرے بیگو بچی کو ذرا کہتے بھی انبن ہو گیا، دونوں کو جمتا نہیں، اس کی جگہ میں انہیں بیٹھ گئی. مثال کے طور پر کیا نام بیٹے تیرا؟ تمہارا نام کیا؟ وہ گوری بچی تمہارا نام؟ ہاں کیا نام کیا تیرا؟ ہیما. تمہارا نام بیٹا؟ عائشہ. ہیما کی جگہ کو عائشہ بیٹھ گئی، عائشہ کی جگہ کو ہیما بیٹھ گئی. بولے تو پھر ہمالیہ کا پہاڑ ہٹ جاتا وہاں سے. اچھا میری جگہ میں بیٹھتا تھا. ہاں چاچا. اچھا لقب ہے. میرے کو عادت السلام علیکم چاچا بولے بچے. بہت بہت شکریہ. تو ہیما کی جگہ پر عائشہ نے بیٹھا، عائشہ کی جگہ پر ہیما نے بیٹھا، حالانکہ دونوں جگہ کا پتھر ایک ہی ہے. کوئی مکے کا مدینے کا پتھر لاگو نہیں رکھی ہے، ایک ہی پتھر ہے، جگہ ایک ہی ہے، مدرسہ ایک ہی ہے، لیکن بنانے والے استاد بھی وچ ہیں، لیکن صرف جگہ بھی وچ ہے. انچز بدل رہے ہیں، 1 انچ 2 انچ بدل رہے. یہ تو کہ میری جگہ میں بیٹھی سو. ہاں اچھا بولی میں پچھتو آ کر بیٹھی. یہاں تو ابا کو بات بولتی ہے کیا میرے کو؟
اب یہاں کیا ہوتا بولے تو شیطان دیکھتا ہاں شروع کرنا ہے, ہمیں ہٹ جانا ہے. پورا کام شیطان نہیں کرتا, پورا کام شیطان نہیں کرتا. یاد رکھو, شیطان کو بدنام کرنا بھی یہ بھی بری بات ہے. شیطان کو بھی برا نہیں بولنا ہمیں. ایک قصہ سنو بولتا ہوں مذاق کا. شیطان کا کام کیا بول کو بولے تو صرف ٹپکا لگا کو ہٹ جانا. شیطان کیا کرا بول کو بولے تو یہ شہد کے اندر اگلی دال کو شہد لے جا کو دیوار کو لگایا. کہاں لگایا؟ دیوار کو. دیوار کو لگانے کے بعد شہد کتنی کڑی ہوئی رہتی معلوم؟ ہنی ہنی معلوم. دیکھیں شہد اے بچوں شہد دیکھیں نا کتنی کڑی ہوئی رہتی. نہیں بہت کڑی ہوئی رہتی شہد. اتنی کڑی ہوئی رہتی کہ کھانے بھی نہیں ہوتا اس کو. صحیح ہے نا؟ ارے بولو ہاں تو ہاں نہ تو نہ بولو. تو پھر کڑوی کے اپوزٹ میں کیا میٹھی رہتی نا شہد. تو میٹھی شہد دیوار کو لگایا شیطان. اب دیکھو لگا کر ہٹ کے ہاتھ بھرنے کو پڑ گیا. اب وہ میٹھی چیز کو کھانے کے لیے کون آتے ہیں سب سے پہلے؟ مکھیاں لگتے ہیں. میٹھا پیچھے سٹنوں کو مکھیاں لگتی ہیں بولتے نہیں, مکھیاں لگتے ہیں. مکھی نے شہد کو کھانے کے لیے آیا. مکھی کو دیکھ کر سپلک بھوکی تھی. مکھیاں کون کھاتے ہیں دیکھے نہیں؟ سپلک بھوکی تھی. آیا میرا نوالا بول کے بھاگ کے آئی. سپلک مکھی کو کھانے سپلک آئی. مکھی شہد کو کھانے گئی اور سپلک کو دیکھ کر کون دوڑی؟ مکھی سپلک کو کھاتی کیا؟ پھر کون کھاتی؟ بلی. بلی دوڑی اور بلی کو دیکھا وہاں پر کھڑا ہوا ایک کتا تھا. دیکھا کہ یہاں کوئی چل رہا ہے تو کتے نے چھلانگ لگائی بلی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. وہ کھانا ختم نہ دور کی بات حملہ کرنے کے لیے چھلانگ لگائی. وہ چھلانگ لگانے کے راستے میں ایک آدمی بیچ میں کڑھائی رکھنے کو جلیبی تلتا تھا. جلیبی تلتے معلوم نا, جلیبی ہریانہ کی جلیبی کھاتے نا, ویسے جلیبی کی کڑھائی رکھنے کو جلیبی تلتا تھا. تو کتا یہاں سے وہاں چھلانگ لگانے میں اس کی ٹانگ لگی, یہ کڑھائی اڑک کر نیچے گر گئی تھی. اب یہ جلیبی بنانے والا وہ کتے کو مارا. کتے کا مالک جو تھا آیا تو اس کو مارا. اب انہوں دونوں تو میں تو میں لڑنے کو خون ہو گئے. خون ہونے کے بعد جب پنچا بٹھایا فیصلہ کرنے کے لیے تو بولے کہ بھائی ہماری کیا بھی غلطی نہیں. وہ بے وقوف جو کہہ رہا سو کام پورا ہونے کی کہہ رہا سو اس کی طرف سے لڑائی داری سے تو اس کو جا کر بولے کیا بھائی بول تو میں کیا کرنا بھائی میرے اوپر کے دوارے میں جاؤں ہاتھ بننے کے. میرے سے بڑا صوفی اور میرے سے بڑا معصوم کون بھی نہیں ہے. میں کیا بھی نہیں کرا, میں صرف خالی شہد کا ٹپکا لگایا, باقی کا سارا کام یوز کر لیے سو میں کیا بھی نہیں کرا. تو شیطان اتنا کرتا سو خالی ٹپکا لگا کو چلے جاتا تمہارے سے. تو گیٹ پہ ٹھیک ہے میرے جگہ میں تو کیا کہ میرے کو آگے بولتی کیا کہ تو کیا کہ میرے کو اب مارا ماری کھینچا کھینچی وونڈا پکڑ لو مار لو برف لو خون آیا. گھر کو جا کر ماں باپ کو بولے تو ماں باپ سیدھا آئے کون سی حضرت پڑھانے کا مدرسے میں کہاں سے حضرت کو بلا دی ذرا. اب حضرت بیچارے کیا حضرت مارے گا بچوں کو؟ حضرت کہتے ہیں لوچے کیا بچوں کو؟ انہوں مار لیے, انہوں برک لیے, انہوں سب کر لیے. ماں باپ ایسے سیدھا حضرت کے اوپر اٹیک. کس کے اوپر؟ پورا AK-47 کا غصہ پورا استاد کے اوپر ہے. اب استاد کیا کرتے ہیں تمہیں کیا پڑھا دیکھو جی بچے کیسا لڑ لیے ہو. اب دیکھو کہاں سے کہاں تک چلے گئی ہے. اب استاد ذرا صبر والے رہے تو اچھی بات ہے. استاد بھی ذرا گرم ہے سمجھو, جس کو بول دی تمہیں بولے وہاں بھی لڑے ہوئے. اب یہ کہاں تک جاتی ہے؟ بھیجتا دے میں یہ شیطان کا کام. آخر شیطان کا کام کیا بولے تو ان دونوں کو یہاں سے نکال کو پھینکنا مدرسے سے. کئی بولے تو جو بچے زیادہ لڑتی کی انہوں پڑھنے میں ہوشیار رہتی ہیں. تو اس لیے میرے پیارے بچوں بچیوں کبھی بھی لڑنا ہے تمیز کے ساتھ لڑو. کس کے ساتھ لڑنا؟ تمیز کے ساتھ. پھر پوچھے کریں گے تمیز کہاں ہے حضرت کون ہو وہ پوچھے کریں گے. تمیز بولے تو ادب کے ساتھ لڑنا. لڑنے میں بھی ادب. کس میں؟ لڑنے میں بھی ادب ہے. گالی دینے میں بھی ادب ہے.
اچھا گالی دے سکتے؟ اسلام میں گالی دینا ہے؟ نہیں دے سکتے، حرام ہے۔ گالی دینے والے کے اوپر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے رہتے، کہتے ہونا اللہ کی لعنت۔ بولو، میٹھا ہونا نہیں پاخانہ ہونا، میٹھا ہونا نہیں پاخانہ ہونا، ارے بولو زور سے، میٹھا اتنا ہمیں پسند کرتے سو، پھول ہونا نہیں کانٹے ہونا، پسند پھول کو کرتے ہیں، میٹھا پسند ہے، لیکن گالی دیتے سمجھ یہ ساری چیزیں کی یاد نہیں آتی۔ جو بندہ جو بندی کسی مسلمان بھائی کسی کو بھی گالی دیتے ہیں، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ضرورت ہے ہم نے فرشتوں کی لعنت، اور جس کے حق میں فرشتے کی لعنت پڑ گئی تو پھر وہ اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر پڑتی۔ اس لیے ہماری زبانوں کو پاک رکھنا، جو پاکیزہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، اس پاکیزہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہماری زبان کو بھی پاک رکھنا۔ بولو گالی دیں گے آپ سے؟ اچھا ایک ہمارے لفظ کیا چلتا ہے، مرد بچے ہیں، مرد بچے بولے تو ارے ترے بولے تھے، کیا رہے، کیا کہ تو کیا رہے، میں کیا کہ تو کیا رہے، میں کیا کہ۔ یہ تہذیب نہیں، یہ تہذیب نہیں ہماری، یہ ہمارے اسلام نہیں سکھاتا۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ بولو علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے بھی جب بات کرتے تو بڑے سلیقے کے ساتھ بات کرتے تھے، بڑے پیار سے بات کرتے تھے۔ تو ہمیں آج آپس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ارے ترے بھی نہیں بولنے، گالی بھی نہیں دینا، اور ہاتھ سے کسی کو مارنا بھی نہیں۔ کون جو بھی ہمارے جگہ میں آپ بیٹھ گئے، بہن آپ میری جگہ میں بیٹھ گئے، بھول ہو گئی ہوگی آپ سے، بہن آپ میری جگہ میں بیٹھے ہیں، آپ سے بھول ہو گئی ہوگی، آپ مہربانی فرما کر آپ کی جگہ میں بیٹھیے، میں میری جگہ میں بیٹھوں گی۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے نا؟ اچھا ہے۔ امی 10 روپے دو، میں دکان کو جا کے کرکرے مول لیتا ہوں، یہ کیسا ہے؟ یہ امی 10 روپے دے گئے کرکرے مول لینا، کون سا اچھا ہے جملہ تمہیں بولو گے؟ پہلے کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہے نا؟ دیکھو انسان کی فطرت میں 5 سال کے بچے کو بھی بٹھا کو پوچھو یہ بات بولتا، حالانکہ اس کو معلوم نہیں اچھا کیا برا کیا، تمیز کیا غیر تمیز کیا معلوم نہیں، لیکن تمہیں سب کیا بول رہے؟ فٹ کو پسند کر رہے۔ امی 10 روپے دو کرکرے مولنے کا تو بولے تو امی کا پتھر کے جیسا دل بھی کیا ہوتا، منہ نرم بن جاتا، اماں میری بچی کیا اتنا محبت سے پوچھتا تھی، نہیں تو بھی بازو ماں کو دیتی، جا بیٹا وہ گئے دے گیا، امی تو دیتی نہیں دیتی، بولے تو کیا ڈراتا ہے، نہیں جا پیسے چل نکل یہاں سے، جاتا نہیں لینا لکڑی، تو بولو یہ اچھا ہے کیا طریقہ؟ بولو یہ تمہیں بھی میرے بھائی، تمہارا نام کیا بیٹا؟ سبزیل سمیر، آپ کا بیٹا عرفان، رضوان، او ماشاء اللہ رضوان جنت کے داروغہ کا نام ہے، جنت کے اچھا عرفان اور سمیر، سمیر کا پاؤں رضوان کو لگ گیا، سنو ادھر، سمیر کا پاؤں رضوان کو لگ گیا، رضوان کے دل کو تکلیف پہنچی، لیکن رضوان بڑا دل کر کے یوں سمجھا کہ میرے نبی نے معافی کو پسند کیا ہے اور اللہ کو بھی معافی پسند ہے، میں میرے بھائی سمیر کو معاف کرتا ہوں۔ ارے جان دے نبی کیا بھی نہیں ہوتا، چھوڑ دے، بدلہ نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی میرے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ بندہ بندے کی غلطی کو معاف کر رہا تو بندے کے گناہوں کو خدا کے کو نہیں معاف کرتا۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ سمیر کا فون لگا تو بھی کل سے کیا کرنا؟ کیا حضرت ہمارے دونوں کا نام لے لینا، ہمیں کیا تمہیں، تو دونوں کو رکھ کے سب کو نصیحت رہتی، نام دونوں کا رہتا، تو کیا بھی ہاتھ لگیں دے، پیر لگیں دے، کیا بھی ہوں دے، معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر، بدلہ لینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، معاف کرنے والا یقیناً کامیاب ہوگا۔ ایک دوسرے کے معاف کرنے والے
کتاب کسی کی کتاب لے لیا، آپ کو کتاب لے لیا ادب کے ساتھ، آپ کو میں آپ کی کتاب آپ کی کتاب آپ کو میں لا کے دیتا ہوں، آپ اسلام تو یہ ہے کہ تم خدمت کرو، تمہاری بہن کی خدمت ملے گی۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کو قرآن دیتی ہوں، تیری کتاب مہنگے مجھے نہ رہے، تیری کتاب مہنگے مجھے نہ رہے، تجھے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اجر ملے گا۔ بڑی اچھی بچی ہے، چھوٹے بچے پیاری بچی ہے، بڑے بچے کیا کرنا، چھوٹے بچوں پر شفقت، مار لے رہے ایسا نہیں مار لے رہے۔ کیا نام بیٹے تمہارا؟ کیا نام بیٹے تیرا؟ زرینہ بی بی زینب، منہ کو ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، نام بولے بیٹے، بڑے اچھی بچی ہے، ٹھیک ہے، پیاری بچی ہے۔ کیا نام بیٹے؟ بی بی زینب، وہ بچی کا بڑے بچے زرینہ بی بی زینب، ٹھیک ہے، نہیں لڑنا، نہیں لڑنا، ٹھیک ہے، ایسا ہاتھ مار نہیں رکھتی ہوئی۔ اگر تم آج ہی سے اچھے بچے تو یہ لڑنا بھی نہیں، گالی بچہ بھی نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا۔ بڑے بچے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کی کیپیسٹی تم پیدا کرو، مدرسوں کے اندر، اسکول میں بھی ہو۔ اگر آج ہی سے یہ کیپیسٹی پیدا کریں گے تو تم قوم کو سنبھال سکتے ہو۔ ایک دو بچوں کو تم سنبھال نہیں سکتے، قوم کو سنبھالنا ہے تو چھوٹے بچے بڑے دیدیوں کی کا ادب کرنا، ریسپیکٹ کرنا، اس کے اپوزٹ میں کریں گے کیا نہیں کریں گے، معافی، اللہ معاف کرنے والوں کیا نہیں کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں کریں گے کیا نہیں لیں گے، بہت ساری باتیں ہیں، کیا نہیں لیں گے، بدلہ۔ اس کے اپوزٹ میں کریں گے کیا، معافی، اللہ معاف کرنے سے بات پسند کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ادب اور تہذیب کے دائرے میں بہت ساری باتیں ابھی ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس گھنٹے گزر جاتے ہیں اس کے اندر، ایک آیت سے ایک حدیث سے صرف ادب کے تعلق سے بات کرتے گئے تو دو ڈائریکشن مختصر یہ ہے۔ 30 باتوں کے بعد ختم کرتا ہوں، ذرا بیٹھنا تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی مغفرت ادب کے ساتھ رہیں گے اور ادب کے ساتھ رہیں گے۔ گھر سے جب تم آئیں گے اور بنا کے آئیں گے، صرف مدرسے کو میں بتاتا ہوں، اسکول میں جائیں گے تو وضو کے ساتھ آئیں گے۔ دوسرا، ادب کے ساتھ جائیں گے اور اسکول مدرسے میں ادب کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا، اور دو روایات آپ کو بتاتا ہوں، ایک اپنے حق میں، ایک اساتذہ اور والدین کے حق میں کرنے کے ساتھ مختصر ہے، بہت سارے کمالات۔ ایک دعا اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ بہترین جامع دعا ہے، یہ مختصر ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت سارے کمالات چھپا کر رکھے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھ سے میرے علم کی زیادتی کا سوال کرتا ہوں، کرتی ہوں، تو میرے علم مجھے زیادتی عطا فرما، اخلاص کا علم نصیب فرما۔ اور دوسری دعا یہ کرنا ہے والدین کی مغفرت اور اساتذہ کی مغفرت کا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور گھروں کے اندر ماں اور باپ کے ساتھ، بھائی اور بہنوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بالکل ڈسپلن ادب کے ساتھ استاد کا دنیا چاہتی ہے یہاں پر کسی کو بول کر کسی کو گالی دے کر کسی کی تعلیم دے کر اگر دنیا سے چلا جائے ہماری عبادت ہماری کچھ بھی کام کریں گے، کتاب اور کسی چیز پر کتاب جگہ پڑھ رہے ہیں، وہ جگہ کریں گے، ان کی کاغذ داری میں کہیں کو اٹھانا، انہیں گالی سوچنے کو نہیں سوچنا،
جس طریقے سے اس کو استعمال کریں تو ادب کا لحاظ